الحق نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. احسان بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے ایک چھوٹی بچی کی جانب سے جو کہ انہوں نے اپنے لائر کے تھرو اس درخواست کو عدالت کو پہنچایا ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی کے لیے قانونی طور پر عدالت میں درخواست دائر کرنا کیا یہ ممکن ہے؟ اس میں کیا قانونی جواز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کورٹ میں کوئی بھی شخص جو میجورٹی گین کر چکا ہے یا جس کی ایج ہے جو بات کو سمجھ سکتا ہے اور بات آگے کر سکتا ہے وہ کورٹ میں تو جا ہی سکتا ہے اور یہ آئینی رائٹ ہے. اب 3 سالہ بچی ہے لیکن ہمارے پاس جو اس کے اوپر لیجسلیشن ہے بڑی زبردست لیجسلیشن 1997 کے اندر ہوئی تھی. آج دیکھیں نا لاہور پاکستان کا دل اسے کہا جاتا تھا, باغوں کا شہر اسے کہا جاتا تھا اور اس شہر کے اندر پارکس اور خوبصورتی دیگر پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت ترقی بھی زیادہ تھی اور کافی اچھا شہر تھا. لوگ اس کو بڑی دور سے دیکھنے آتے تھے اور ایک بڑی مشہور جو اس کے بارے میں مثال کی جاتی تھی جنہیں لاہور نہیں دیکھا ہو جمعہ نہیں, یہ انڈیا تک اور پورے دنیا کے اندر دنیا میں یہ چیز مشہور ہے اور آج دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے. تو اس کے اغراضوں جو جس وجہ سے یہ چیز جنم لی ہے اس کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جیسے ہمارا انڈسٹری کا ادارہ ہے, لائف سٹاک کا ادارہ ہے, فوڈ کا ادارہ ہے, ایگریکلچر ہے, یا جتنے بھی سیکٹری صاحبان ہیں پنجاب کے اندر اور فیڈرل بھی, تمام کو مل بیٹھ کے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس وجہ سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور ان کا حل اور تدارک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کے اوپر کرنی ہوگی. سکولز کے چھٹیاں دے دینا اچھی بات ہے, صحت کا خیال ہمارا شہریوں کا سب سے پہلے گورنمنٹ کو ہونا چاہیے, لیکن نصاب کے اندر آج تک ہم یہ چیز بتا ہی نہیں سکے کہ کیا چیز ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہے اور کس چیز سے ہمارا ماحول جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے. لیکن یہ لاہور شہر ایک پھول کی مانند تھا جو آج مرجھایا ہوا ہے. ہمارے پاس اس حوالے سے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ جو بنا ہوا ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تفصیل بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے پھر نافذ العمل ہے. جی ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو 1997 کے اندر بنا وہ اس طرح نافذ العمل ہے کہ اس کے جو ٹریبیونلز ہیں وہ پشاور, کراچی اور لاہور کے اندر ہیں. انفارچونیٹلی صرف لاہور والا ہی چل رہا ہے اور باقی سیٹس ویکنٹس ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہ افیکٹو بھی ہے تھوڑا سا. اگر کوئی بھی شہری کسی طرح پہ کوئی اس طرح کا پولوشن جیسے فیکٹریز کوئی ہیں رہائشی علاقوں میں یا کوئی اس طرح کا کوئی فیس کر رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے ماحولیات کا ذکر کیا, سڑکوں پر دھواں چھوڑتی گاڑیاں یا کھادوں کا بے دریغ استعمال فرٹائل جیسے زمینوں کے اندر, کو اپنی شہری اپنی کمپلین کے ساتھ آفس جائے گا, ٹربیونل میں پیش ہوگا اینڈ دے لائبل ٹو ٹیک دی ایکشن اگینسٹ دی کلپریٹس, اور ان کے پاس ایک ریمیڈی فائن کی ہے, وہ فائن کر سکتے ہیں. اور شہری اگر اس سے کسی بھی ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو وہ ڈیمیجز کلیم بھی کر سکتا ہے کورٹ کے اندر. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا سیکشن 54 بھی اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اس کے تحت بھی اگر آپ کوئی اس طرح کی پرابلم فیس کرتے ہیں تو آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آئینی حقوق بھی ہے اور قانونی رائٹ بھی ہے. تو اس کے اوپر اویئرنیس سب سے زیادہ سکولز کے لیول سے سٹارٹ ہو کے میڈیا پلیٹ فارمز اور سوسائٹی میں جن لوگوں کی بات سنی جاتی ہے, جو لوگ بات کرتے ہیں اور جن کی بات میں اثر ہے, تو ان سب کو چاہیے کہ اس پہ مل بیٹھ کے کوئی ایسی پالیسی بات ہونی چاہیے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت پنجاب پر اس کیس میں کس نوعیت کی ذمہ داری پھر عائد کر سکتی ہے؟ کورٹ کیا احکامات جاری کر سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت پھر پابند ہوگی کہ جو آرڈرز بھی کورٹ دے گی اس پر عمل کیا جائے. کورٹس نے تو ہمیشہ ہی جو کام کیا ہے وہ پبلک کی ویلفیئر کے لیے کیا ہے, کیونکہ ہماری جتنی بھی کورٹس ہیں ان کا کام ہی ہے کہ لوگوں کے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا. بیسیکلی یہ سب سے پہلی ذمہ داری دیکھیں گورنمنٹ کے پاس جب اپنی لیجسلیشن موجود ہے تو اسے کورٹ کی ڈائریکشن کا ویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. چاہیے یہ کہ جس طرح آج سموگ ہے اور ہمارے پاس 1997 سے یہ لیجسلیشن ہے, اس میں تھوڑی سی موڈیفائی کریں. جیسے ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے بہتر کرنا ان کی ذمہ داری ہے, ہماری اسپیشیز کو پرزرو کرنا ان کی ذمہ داری ہے, ماحول کو پرزرو کرنا, کنزرویشن کرنی اور انوائرمنٹ امپروومنٹ کرنی, پبلک کے اپنا انفراسٹرکچر جس کے اندر ان کی ہیلتھ بہتر ہو, ہمارا سیور سسٹم جو ہے, ہماری واٹر سپلائی لائنز جو ہیں, یہ تمام گائیڈ لائنز اس کے اندر دی گئی ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے اندر. اب میڈیا تو ہم سے زیادہ اس چیز پہ سارا دن آواز بھی اٹھاتا ہے اور مسائل دکھاتا رہتا ہے. ہمارے پاس بھی لوگ ہیومن رائٹس کے ریلیٹڈ کمپلینٹس لے کے آتے ہیں. یہ پچھلے دنوں ہی ہمارے پاس ایک کمپلین آئی لاہور کے اندر ہی, رائمنڈ میں اس وقت تبلیغی اجتماع چل رہا ہے اور وہاں پہ 125 ممالک کے لوگ موجود ہیں. لیکن انٹرنیشنل ایک ایکٹیویٹی وہاں پہ ہو رہی ہے اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک بھی
کسی بھی ادارے نے انوائرمنٹل پروٹیکشن والے بھی نہیں ادھر آئے, اور دوسرے بھی ضلعی انتظامیہ نے بھی کوئی خاطر خواہ ایکٹیویٹی نہیں کی, اور وہاں پہ جو مٹی یا گرد آلودہ لوگ سانس کی بیماریاں اور چیسٹ انفیکشن, آپ ہاسپٹل کی ریشو نکال کے دیکھ لیں. ہمارے پاس چونکہ یہ کمپلین آئی تھی تو ہم نے جب اس کو وزٹ کیا اور وہاں پہ بالکل کوئی کام نہیں ہوا. تو جب گورنمنٹ اپنی پالیسی سے اس طرح نالا ہوگی کہ انٹرنیشنل لوگ آپ کے شہر کے اندر ادھر بیٹھے ہیں اور آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر رہے, کوئی ڈپارٹمنٹ اپنا کام نہیں کر رہا, اور لوگ الٹا وہاں سے بیمار ہو کر کیا تاثر لے کے جائیں گے. وہاں پہ بزرگ بھی ہیں, پورے پاکستان سے لوگ ہیں اور 125 ممالک سے لوگ ہیں. تو یہ گورنمنٹ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے تمام اداروں میں. یہ کوئی صرف انوائرمنٹل کا نہیں ہے, یہ جس ادارے میں بھی آپ چلے جائیں کوئی لیکن ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الارمنگ سچویشن ہے, آلموسٹ یہ اب ایک پینڈیمک جیسی سچویشن ہی ہم سب کے لیے بن چکی ہے کہ AQI جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 100 سے اوپر نہیں جانا چاہیے, اور یہاں ہم 1000 بھی کراس کر رہے ہیں. ہم نئے سے نیا ورلڈ ریکارڈ ڈیلی بنا رہے ہیں لاہور میں. دیکھیں یہ ورلڈ ریکارڈ اگر بنتے ہمارے تو تعلیم کے میدان میں بنتے, ہمارا بنتا IT میں بنتا, ہمارا انڈسٹریل ریولوشن میں بنتا, ایجوکیشن میں ہم آگے جاتے. دیکھیں اگر اس کی وجہ جو بھی ہو, لیکن اس کے اوپر جن ممالک میں یہ پہلے چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے بھی تو کنٹرول کیا ہے نا. تو ہم چاہیے یا ان سے کوئی پالیسی پیپرز لیں, یا ہمارے پاس یہاں پہ جو قابل لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں, تمام اداروں کے سیکٹریز آپس میں بیٹھیں, منسٹرز آپس میں بیٹھیں, اس کے اوپر واضح پالیسی ترتیب دیں. اب دیکھیں نا ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ تو اپنے رومز کے اندر اس طرح کے انہوں نے ایئر پیوریفائر یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا ہماری جو بلو دی لائن لوگ رہتے ہیں, پاورٹی لائن میں ہیں, یا جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, مڈل کلاس زیادہ لوگ ہیں نا, اب ہم نے تو انہی کی بات کرنی ہے نا, وہ کیسے وہ ایئر پیوریفائر یوز کریں گے. تو اب گورنمنٹ لوگوں کے جب آئینی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو جائے تو پھر دیکھیں نا لوگ کتنا بیمار ہو رہے ہیں. اور ہاسپٹلز پہ ہم جب انسپیکشن پہ بھی جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اتنا پریشرز ہیں ٹیرشری کیئرز پہ, اور جو چھوٹے ہمارے THQ یا اپنا ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ تو خیر ڈاکٹرز اور اس طرح کے انسٹرومنٹس اور اس طرح کے ان کو ٹیک کیئر نہیں دی جاتی جس طرح کا ان کا رائٹ ہے. ہیلتھ آپ کا آئینی رائٹ ہے, اور آئینی رائٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا تو پھر لوگ کہاں جائیں گے. لیکن اس آئینی رائٹ کو لینے کے لیے اب ایک چھوٹی بچی ہے, اس کی چلیں ہم لیگیلٹی پہ ابھی نہیں جاتے کہ کس طرح سے انہوں نے کیس دائر کیا, بٹ اگین اگر ایک چھوٹی بچی اپنے وکیل کے تھرو عدالت تک پہنچی ہے, ایک عام شہری کس طرح سے عدالت تک پہنچ سکتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو ہمارا ہے وہ بہت مشکل ہے, لوگ کتراتے ہیں. ایون اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کوشش کیا جاتا ہے کہ اوائڈ کر کے یہیں صلح صفائی کر لی جائے. ایسے جو ایشوز ہیں اگر ہم میں سے جو شہری ہیں, ذمہ دار شہری ہیں, حکومت کے آبویسلی اگینسٹ ہی جانا پڑے گا کیونکہ حکومت تو اب کام نہیں کر رہی ہے, کس طرح سے ہم عدالتوں کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر سر بات اس طرح ہے کہ آپ سمپل اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. انوائرمنٹل ٹریبیونل جن کے بنائے ہوئے گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں, اگر وہ ٹریبیونل 30 ڈیز میں اس پہ ایکشن نہیں لیتا تو پھر ہائی کورٹ میں آپ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اور ریٹ پٹیشن آپ ایک کوئی بھی اپنے وکیل صاحب یا کونسل کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ریمیڈی ہے وہ بڑی واسٹ ریمیڈی ہے, ریٹ کی ریمیڈی ہوتی ہے. جب آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک لیجسلیشن موجود نہیں ہوتی کسی بھی حوالے سے, یا آپ کے ایشوز کا ریڈریسل نہیں ہو رہا ہوتا, پھر آپ ریٹ پٹیشن میں جاتے ہیں. اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑی واضح ڈائریکشنز اور گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہیں. اب ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا اور ان گائیڈ لائنز پر عمل کروانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کے اداروں کی ذمہ داری ہے. اب جب کورٹس ان کو بار بار کسی آفیسر کو طلب کرے گی یا کنٹیمپٹ میں ان کو بلائیں گے تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا یہ عوام کے رائٹس ہیں, عوام کے سرونٹس ہیں, جتنے بھی آفیسرز ہیں اور جتنے بھی لوگ